السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے بلوچستان کے حقوق کے بارے میں۔ جو بلوچستان کا جو ہمارا پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اس کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اب اس کے حقوق کے بارے میں ہم اگر بات کریں گے تو پہلے ہمیں تاریخ کی جو بلوچستان کی اس کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ بلوچوں کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے، اور جو ان کا جو رہن سہن بہت سی ساری چیزیں جو ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب بلوچستان کو جب پاکستان آزاد ہوا تو ان کو سندھ کو، بلوچستان کو، پنجاب اور بنگلہ دیش اور بہت سے ایریاز کو ملا کے ایک پاکستان کا جو ہے نظام وجود میں آیا۔ اب اس کے وجود میں آنے کے بعد ہوا کیا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار نہیں دیا گیا، اور ان کو جو حق خود ارادت جو صوبوں کا آئین کے اندر ہے ان کے مطابق ان کو حقوق نہیں دیے گئے۔ تو اگر ہم بیک سائڈ پہ جاتے ہیں تو بھائی سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو حقوق نہیں دیے، لوگوں کو تعلیم نہیں دی، اور ان کو اچھے روزگار کے مواقع نہیں دیے گئے۔ اب وہاں پہ بھی ایک قبیلائی سسٹم وہاں پہ موجود ہے، اور قبیلائی سسٹم کے اندر جو ہے وہ بجٹ جو آتا ہے وہ ان کے قبیلوں کو، لوگوں کو جو سردار ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اب ان کو دینے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو مراعات ہیں، جو رقم بجٹ کی آتی ہے، وہ سب جو ہے عام جو ہے وہ لوگوں تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی، ان کے دسترس سے جو رقم دور ہو جاتی ہے۔ وہ دن بدن جو ہے وہ اسی طرح جو ہے محرومی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی اب اس صوبے کی جو صورتحال ہے دن بدن بدتر اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ظاہری بات ہے ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہاں پہ جرائم کا ریشو زیادہ ہوگا، بے روزگاری ہوگی تو وہاں پہ بھی جرائم کا ریشو زیادہ ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر جو بیرونی طاقتیں کچھ باہر کی ہیں جو وہ بھی انوالو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری حکومت پاکستان بارہا اس چیز کا جو ہے کہہ چکی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو باہر کی کچھ طاقتیں ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ اس چیز کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال پھر ہم بات کی طرف آتے ہیں۔ تو بھائی جب تک بلوچستان کی جو ہے وہ جو ان کے مسائل ہیں ان لوگوں کے وہ حل نہیں کیے جائیں گے، جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھا جائے، اور وقتاً بوقتاً اتنی حکومتیں آئیں، پیپل پارٹی کی حکومت آئی، نواز لیگ کی حکومت آئی، مشرف صاحب کی حکومت آئی، اور وہ جو بھی پیسے بجٹ کے آتے ہیں وہ عام آدمی کی بھلائی اور اس کی زندگی کی بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر خرچ نہیں ہوتے، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر یہی جو محرومیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ جس کی وجہ سے حالات آج اس لہجے تک پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اب آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ بھائی ہر آدمی کو ایک جو ہے نا حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو پورا حق اور رائٹ ہے۔ اب ہم جو ہیں اسی طرف ان کی محرومی کی طرف، جو ان کے اندر مایوسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ اصل چیز ہے کیا۔ ظاہری بات ہے، یہی بات ہے۔ اب ان چیزوں کو ہمیں زمینی حقائق کو دیکھ کر ان کی مایوسی، ان کی جو محرومیاں ہیں، ان کے اندر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہم نے بہتر نہیں کیا، بے روزگاری میں وہاں پہ بہت زیادہ اضافہ ہے، وہاں سے جتنی معدنیات نکل رہی ہیں ان کے اوپر ہم خرچ کریں، یہ صوبوں کا حق ہے۔ یہ آئین بھی ہمیں اسی چیز کا جو ہے نا کہتا ہے کہ بھائی جو صوبوں کو خود مختاری دینی چاہیے۔ تو بھائی ہمیں جو ہے خدا را یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہمارے جسم کے ایک حصہ ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہمارا جتنا برتاؤ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ دن بدن بہتری آئے گی۔ اب کوئی
بھی بندہ ان کی جو زمینی حقائق کو دیکھا جائے کہ بھئی ان کی آخر وجوہات کیا ہیں، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو پرووائڈ نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے بار بار ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں بھائی ان کی خیر اور بھلائی کے لیے کام کرنے پڑیں گے، ان کو روزگار دینا پڑے گا، ان کو تعلیم اچھی دینی پڑے گی، ان کے جو چھوٹے پانی کا جو بنیادی مسئلہ ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، رستے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ کافی ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے اور روڈ اور رستے نہیں بنے ہوئے، بہت زیادہ غربت اور پریشانی کے عالم میں وہ بیچارے زندگی اپنی بسر کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد اسی ویلاگ کے اندر یہی ہے کہ جب تک ان کا جو اصل مسائل ہیں گورنمنٹ ان کی طرف توجہ نہیں دے گی تو بھائی یہ تو معاملہ ایسے حل نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را اس جو بات کو ہے حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان کے حقوق جو پورے ان کو دیے جائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے اندر محرومی ختم ہوگی۔ انشاءاللہ پھر دوسری ویلاگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اپنے ساتھ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔